وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن درس کا نمبر 22-42، آیت 34-35، حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم نے حدود اللہ کو معاذ اللہ پائمال کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے، اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 34. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ. اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. اور تم ہمیشہ ان کے بارے میں شک میں پڑے رہے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ. یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے. قُلْتُم. تو تم کہنے لگے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا. کہ اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی کو رسول نہیں بھیجے گا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم. جو لوگ اللہ کی آیاتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری کی بات ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. 2 آیات کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے. سامعین کرام، اس میں بہت اہم مضمون ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مرد مومن ہے جو دربار میں کھڑا ہو کے نیکی کی طرف بلا رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے، جو کہ ہر مسلمان کا فرض اولین ہے. تو وہ یعنی تاریخی بات جو سب سے پہلے اس نے کی تو تاریخی بات تھی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے
اور تم ان کی تم نے ان کا دین قبول نہیں کیا اور تم شک میں پڑے رہے۔ وہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں گزر چکا ہے۔ کذالک کذالک یضل اللہ، جو سوچ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حق کو قبول نہیں کرے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ من ہوا مسرف مرتاب، یہ دیکھیں یہ اس آیت کا آخری حصہ، اور پھر جو 35 نمبر کی آیت شروع ہو رہی ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ ساری آیت جو ہے ایک تفصیل ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں ساری صفات اگر آپ دیکھیں تو ہم پر فٹ آتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ تو ایک ایک کر کے اپنے اندر ان صفات کو دیکھتے ہیں۔ قرآن ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں تو یا تو ہماری اور اس کی بات ملتی ہوگی، ہم یا قرآن ہم اما لکا و اما علیکا، یا تو ہمارا عمل اس کے مطابق ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں پہلے۔ ہمیں تو دیکھیں اس وقت جو مسلمان معاشرہ ہے اس کو قطعاً یہ پرواہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اور اسلام ہمارا دین نہیں ہے، اللہ ہمارا الہ نہیں ہے، رسول کی پیروی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ بنیادی باتیں نوٹ کر لیں۔ یہ جرائم جو ہیں وہ آج کے مسلمان میں موجود ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور قرآن ہمارے لیے، لہٰذا قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آج آپ نے جس طرح قرآن کو یا دین اسلام کو نشانہ مذاق بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں یہاں اگر بیٹھا ہوں تو یہ ایک نصیحت اپنے لیے بھی میں گردانتا ہوں اور آپ کو بھی وہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف اگر میں آؤں تو جو گمراہ ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں الفاظ ہیں کذالک یضل اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، اس کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب آپ اگر ایک کنویں میں چھلانگ لگا دیں تو اور وہ آپ کو کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو پھر آپ کو ڈوبنا پڑے گا۔ آگ میں اگر چھلانگ لگا دیں تو پھر آپ کو آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، یہ اس کو اختیار ہے، ہدایت دے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ جیسا کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو کذالک یضل اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ ہدایت دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لے، نہ گمراہ کرتا ہے، زبردستی یا اپنے حکم سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب ہدایت بھجوا دی ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے، جو چاہے۔ تو اگر اب یہ ایک رویہ ہے کہ اگر آپ اس رویے کو اختیار کرتے ہیں مسرف و مرتاب کو، حد سے اگر گزر جاتے ہیں اور شک میں پڑے رہتے ہیں تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا تھوڑی سی یہ مسرف و مرتاب پہ میں اللہ کی عطا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں
حد سے گزرنا، مسرف، اور یہ بات جو ہے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، احکامات الہی بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرو، اور جس نے بھی حد سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ دیکھیں حد سے گزرنے کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا اس بات کو میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں انسان کی حد یا کسی بھی مخلوق کی حد جو ہے وہ خالق کے حکم کی اطاعت ہے، باقی مخلوقات تو مجبور ہیں، وہ حد سے تجاوز کر ہی نہیں سکتی، ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ گائے ہے اور دودھ نہ دے، اور اونٹ ہے وہ اپنا اگر کام نہ کرے، شہد کی مکھی اگر شہد نہ بنائے، تو یہ اسی طرح ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے۔ آپ یعنی بیل گاڑی تو ہے لیکن بکری گاڑی تو نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ وہ اس کام کے لیے بنائی نہیں، وزن کھینچنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ بیل گاڑی البتہ آپ دیکھ لیں، اس سے آپ منو وزن جو ہے ڈال لیتے ہیں گاڑی پہ اور وہ کھینچتی ہے۔ حد سے تجاوز اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ذرا یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے۔ اب اگر ہم ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، ہدایت کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں رکھ دی ہے، حد بندگی ہے۔ اگر اس حد سے تجاوز کریں گے کوئی بھی XYZ تو وہ مسرف ہوگا، من ہوا مسرف، جو حد سے گزر گیا۔ اور حدود جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں متعین کر دی ہے، قرآن میں بیان ہے، پھر اس کی وضاحت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ قرآن اور سنت یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی تفصیل ہمیں بتاتی ہیں، لیکن آج کا مسلمان ان حدود کا پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، بلکہ ان حد سے گزرنے کو اس نے اپنا روزی روٹی کا سامان بنا لیا ہے۔ رشوت حرام ہے، مال حرام یعنی ناجائز طور پہ مال کھانا کسی کا بھی حرام ہے، لیکن ہم تو کھاتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے کہ کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور قرآن میں بھی ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت حرام ہے اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حد ہے، یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اور وہ بہت اہم بات ہے، ہم نے تو چند احکامات کو اسلام سمجھ لیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے، یہی عبادت ہے اور یہی اسلام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس بات کو ذرا سمجھیں۔ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، ہر معاملہ اللہ کی مرضی سے، یعنی ہر روش کو اللہ کی مرضی سے طے کرنا۔ دیکھیں آپ، ہمارے ہر ایک کے اپنے اخلاق ہیں، اپنا رویہ ہے، ہم اپنے زندگی جو رویے ہیں وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تو لا محالہ آپ بعض لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں غصے کے وقت۔ تو یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں ویسے ایک مثال کے طور پہ غصے کی میں بات کر رہا ہوں۔ غصے میں بعض لوگ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بعض لوگ بڑا تیز بولنا شروع کر دیتے ہیں،
بعض لوگ رویہ بدل لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کیس ٹو کیس یہ وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ مطلب باس سے اگر آپ ناراض ہیں تو بس وہ ایک روکھا سا معاملہ کریں گے آپ پھر باس کے ساتھ، اور سرسری کیونکہ تنخواہ کا معاملہ لگا ہوا ہے باس کے ساتھ، تو آپ اس کی ایسی نافرمانی تو نہیں کر سکتے، لیکن رویہ آپ کا فرق آئے گا غصے میں، کیونکہ آپ غصے میں ہیں۔ بیگم صاحبہ اگر آپ کی نافرمانی کریں یا کوئی بھی آپ کی، تو پھر ہو سکتا ہے پھر مختلف لوگوں کے مختلف رویے ہیں۔ بعض لوگ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی کمزور بیوی پر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ لاتوں سے یا ہاتھوں سے خاطر مدارات کرتے ہیں بیوی کی، گالیاں تھپڑ وغیرہ، کیس ٹو کیس ہے، ہر ایک اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جو بھی ہے اس کے ذہن میں۔ لیکن دیکھیں ایک بات، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ کفر ہے، انکار ہے، شرک ہے۔ ہمیں ایسا نہیں بتایا جاتا، ہمارے اپنے رویے ہیں، اپنی روش ہے۔ دیکھیں یہی اخلاق جو ہیں یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور اس پر عمل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے، قرآن ہم سے ایک اخلاق متعین حدود ہمیں بتاتا ہے، یہ حدود ہے۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی کا معاملہ اگر ہے تو ناراضگی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے، مختلف باتیں ہیں اور وہ بیان ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم تو دیکھیں، ہم تو کسی معاملے میں بھی اللہ کی رضا یا اس کی نہ اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ یعنی کوئی بھی ہمارا زندگی کا عمل، لباس کے معاملے میں مثال کے طور پہ، لباس کے معاملے میں خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تو ہمارا اپنا ایک مرضی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنا لباس سلوائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی، اور بس آپ دیکھ لیں پردے کی جہاں تک تعلق ہے، ہر خاتون کا پردہ اپنی نظر میں مطلب وہ ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا ظاہر کرتی ہے اور کیا چھپاتی ہے۔ یہ ویسے میں بات کروں، یہاں مصرف کی بات ہو رہی ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ اور یہ دیکھیں جو 33-34 نمبر آیت میں نے آپ کو، یہاں کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، بات تو مرد مومن کر رہا ہے، فرعون کے دربار میں کر رہا ہے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ ہم تو فرعون کے پیروکار ہیں، فرعونیت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم سب کی اپنی مرضی ہے زندگی گزارنے کی، اپنے رویے ہیں، اپنے اخلاق ہیں، یہ تو کوئی دین نہیں ہے بھیا۔ دین تو وہ ہے جو قرآن میں ہے، قرآن ہمیں اخلاق بتاتا ہے، عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ایک صاحب آئے اما عائشہ سے پوچھنے لگے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، اخلاق۔ ذرا غور کیجیے اس بات پہ، کیا پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ امی عائشہ سے اس نے پوچھا خلق، اخلاق، رویہ۔ ظاہر ہے کہ ہمارے رویے ہمارے یعنی اخلاق بناتے ہیں، جو رویہ ہے اسی کو اخلاق کہتے ہیں، رویہ۔ تو امی جان نے واپس سوال کیا سائل سے کہ اما قرأت القرآن، سوال کرنے والے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، حضور کا رویہ اخلاق قرآن تھے۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو ہمارا رویے دیکھیں، یہ
آیات جو ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے، 33 اور 34۔ اس میں اگر آپ دیکھیں نا، کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں اور تفصیل ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ۔ تو دیکھیں یہ جب ایسے الفاظ آتے ہیں نا تو یہ پھر عام ہو جاتے ہیں، سب کے لیے عام ہو جاتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم علیہ السلام کا واقعے میں یہ الفاظ ہے، اور پیغمبروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا، یہ کذالک وہاں بھی استعمال کیے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک نجزی الظالمین، کذالک اسی طرح، یعنی یہ دیکھیں قانون خداوندی ہے، سزا اور جزا کا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ شروع سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ جزا اور سزا اس کے قوانین ہیں، یہ آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا۔ شفاعت کس کی ہوگی، بخشش کس کی ہوگی، کس کو گناہوں کو معاف کرے گا، کون ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا، یہ بس قوانین خداوندی ہیں۔ جس نے بھی حد سے تجاوز کیا، حد سے تجاوز کرنے والا، آیت نمبر 34، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف، دو باتیں بیان ہو، مسرف مرتاب، جو حد سے تجاوز کرے اور شک کرنے والا ہو۔ ہمارا تو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، ہم شک میں نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی، دیکھیں یقین ایک تو آپ کہتے ہیں زبان سے، ایک آپ عمل سے آپ کا لگتا ہے۔ ہمارا عمل کہتا ہے کہ اللہ معبود نہیں ہے، ہم اس کی نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ یہاں تو شک کی بات ہے، ہم تو شک میں نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے آخرت کے وجود پر، ہمیں شک نہیں ہے، یقین ہے کہ نو آخرت، نو جنت، نو دوزخ، نو قبر۔ سوچیں، تھوڑا سا سوچیں نا، دیکھیں شک میں انسان پھر ڈر جاتا ہے، خوف ہوتا ہے اسے شک میں۔ مثال کے طور پہ ایک پیاسا ہے، اس کے سامنے گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے اور پیاسا بھی ہے وہ آدمی، کوئی اسے اطلاع دے کہ بھئی اس گلاس میں جو ہے، اس پانی میں زہر، یعنی زہر آلود ہے یہ پانی، یہ نہ پینا۔ اب اگر وہ انسان شک میں پڑ جائے، یہ میں مثال کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی سمجھنے کے لیے، اگر وہ انسان شک میں پڑ جائے تو وہ پھر پانی نہیں پیے گا۔ اگر ہمارا آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں شک بھی ہوتا، شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر ہم بچتے دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتے، شاید ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جنت شاید ہو، شاید جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہو۔ جب آپ شک میں پڑ گئے نا تو پھر آپ کا رویہ مختلف ہوگا، لیکن اگر آپ کو شک نہ ہو، یقین ہو، تو پھر آپ کا رویہ آج کے مسلمان جیسا ہوگا۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حضور کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا نہ اللہ کی توحید پر یقین ہے، نہیں، ہم نہ اللہ کو الہ واحد ماننے میں شک میں مبتلا نہیں ہے، ہمیں یقین ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے، دیکھیں یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں، بڑے بھاری الفاظ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، اور ہمارے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ آپ دیکھ لیں قرآن کے احکامات کی ہم کلم کلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سود کی لعنت ہے، یہ سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، سود کی لعنت ہے، اس میں ہماری قوم گرفتار ہے۔ اللہ
ہمیں شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر تم سود سے باز نہیں آتے فَأَذَنُوا مِنَ اللَّهِ حرب من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ابھی آگے جنگ کی بات آ رہی ہے، یجادلون فی آیات، جھگڑا، تو وہ تو جنگ کی بات ہے کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہمیں سود کی یعنی حرام یا حلال ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں پیسے، ہمیں سود چاہیے، لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. من حیث القوم، افراد کا تو تذکرہ ہی کیا ہے. مثال کے طور پہ زنا ہے تو آج کل رواج بڑھ رہا ہے اس کا. یہ دوستیاں ہیں، یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ مغرب سے یہ وبا آئی ہے آپ کے ہندوستان تک تو پہنچ گئی ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، دوستیاں، یعنی وہ یعنی لڑکے اور لڑکیاں روشن خیال ہیں کہ آپس میں بات چیت کرنے سے کتراتے نہیں ہیں لڑکے اور لڑکیاں، حالانکہ حرام ہے نامحرم لڑکی سے ایسے بات کرنا. اس کا میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. عام یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، رشتے جو ہیں یونیورسٹیوں میں پکے ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے خاندان میں لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیوں میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں، لڑکی کہتی ہے بس تم اپنے والدین کو میرے پاس بھجوا دو ہمارے گھر میں، تو وہ ہوتے ہیں، ہم پھر خود بھی شرکت کرتے ہیں. اب یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تو ہمارے عام ہے یہ کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ پسند کر لیتے ہیں، یہ عام چلن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں یعنی خوش گمانی کرتا ہوں کہ وہ لوگ زنا میں مبتلا نہیں ہوں گے لڑکا لڑکی، لیکن پسند تو کر لیتے ہیں، اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں، کیفیٹیریا میں جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال وہ گندگیاں ہیں اس میں، آپ جتنا بھی وہ کروں تو وہ تو بدبو ہی اٹھے گی. لیکن میں ویسی بات کروں، ہمیں شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ہدایت ہونے میں، یعنی ہمیں یقین ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. اللہ کو معبود ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمیں شک نہیں ہے، یقین ہے کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہم نے تو زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے. یہ بڑا دیکھیں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. ہم سب لوگ یعنی عبادت تو ہم نے محدود کر دی ہے کلمہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک، اور باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ہم اصل میں دنیا دار ہیں، ہمارے تمام کام جو ہے وہ دنیا داری کی بیس پر ہوتے ہیں. اس میں میرا آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہر ایک کی جو بات چیت ہے، ہم ہر شخص اپنے مفادات کا غلام ہے. میرا کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا دنیا میں، اسی بنیاد پر آپ رشتے بھی کرتے ہیں، دوستیاں بھی کرتے ہیں، دنیاوی مفادات کی بنیاد پر. تو بڑی ایک خراب صورتحال ہے. بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔